اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. شیطان مردود کے خطوط کی، اس کے نخوش کی اتباع مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اسلام سلامتی والا دین ہے جو سوالات انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کے لیے بھیجا ہے، اور اس اسلام کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی. آپ کے ذریعے اسلام کو اتمم کیا اور اکمل کیا. اور وہ سلامتی والا دین، اور دین سے مراد زندگی گزارنے کے لیے جتنے قوانین و ضابطے جو مطلوب ہے جن اور انس کے لیے، وہ سب پورا کمپلیٹ نظام، مکمل ایک نظام، ایک ضابطۂ حیات، وہ ہے دین. اس کو دین کہا جاتا ہے. دین صرف اور صرف عبادات کا نام نہیں جو مخصوص کر لی جاتی ہیں عبادتوں کے لیے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اگرچہ کہ یہ دین میں ہی شامل ہے. یہ عبادات دین ہی کا حصہ ہے، اجزاء ہے دین کے، لیکن مکمل دین یہی نہیں، بلکہ دین بہت وسیع دائرہ ہے. دین کا دین وہ ہے جو ایک دستور ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے. انسانوں نے ایک دستور بنا لیا دنیا میں زندگی گزارنے کا، بائی دا پیپل ٹو دا پیپل. انسان کے ذریعے سے ایک دستور انسانوں کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اس کو دستور سمجھا جاتا ہے. ایک ملک کا ایک آئین ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک اپنا اپنا آئین ہوتا ہے. رب العالمین نے ایک آئین بنایا ہے سارے جنات اور انسانوں کے لیے، اور وہ آسمان سے اترا آئین، وہ دستور، اور وہ آسمانی کتابوں کی شکل میں، قرآن مقدس کی شکل میں، جس کو کمپلیٹ کیا گیا، مکمل کیا گیا. تو اب رہتی دنیا تک جو دستور کی حیثیت سے اس زمین کی پشت پر چلے گا، وہ آئین قرآن کی شکل میں ہے. اب قرآن کے نزول کے بعد قیامت کی صبح تک جو دستور اور آئین ہے پوری انسانیت کے لیے، پورے جن اور انس کے لیے، وہ قرآن مقدس ہے، وہ قرآن حکیم ہے. تو جو فیصلہ بھی اب کرنا ہوگا وہ اسی آئین کے تحت کرنا ہوگا تمام جنات اور انسانوں کو. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ آئین ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق. اب جو فیصلہ بھی محمد رسول اللہ زمین کی پشت پر ہوگا وہ اللہ کے اسی نازل کردہ کے مطابق ہوگا. اور خبردار ہے محمد رسول اللہ ولا تتبع اہواءہم، آپ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کریں گے. آسمانی چیتاونی ہے
عرش عظیم کے مالک رب العالمین کی ہدایت ہے آپ کو کہ آپ ان لوگوں کی زمین پر بسنے والوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے. اما جاءک من الحق، جب کہ آپ کے پاس حق آ چکا، ہم نے حق نازل کر دیا، یہی حق ہے. اور آپ لوگوں سے اعلان یہ بات کہہ سکتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آپ اعلان کہہ دیجئے، بلا سنکوچ کہہ دیجئے کہ حق آسمان والے نے، عرش عظیم کے مالک نے، ساتواں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کے پروردگار نے حق نازل کر دیا ہے. وہ حق آ گیا ہے قرآن کی شکل میں. اب جس کے آنے کے بعد باطل کو مٹنا ہی ہے. باطل مٹ چکا. زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، وہ تو مٹنے کے لیے ہی تھا، تقدیر میں اس کا مٹنا طے تھا، وہ مٹ گیا. حق کو ہم نے نازل کیا، اس کو نافذ کیا، وہ ہوگا کام. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. کہہ دیجئے کہ ہم نے ایک عظیم الشان قرآن دستور کی شکل میں نازل کر دی، ایک کتاب جو شفاعت بھی ہے، شفا بھی ہے اور مکمل ہدایت نامہ ہے، رہبری اور رہنمائی کرنے والی تمام گائیڈ لائنز کو اپنے اندر سموئی ہوئی. مومنوں کے لیے خصوصاً یہ کتاب ہدایت نامے کی حیثیت سے اتار دی گئی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی سن لیجئے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کے حق میں سوائے خسارے اور نقصان کی کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی. قرآن سے بھی اضافہ ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے قرآن کی حیثیت اور اسلام کی حیثیت. اسلام قرآن مقدس کا ہدایت نامہ جو قرآن لے کر کے آیا ہے، جو دستور قرآن کی شکل میں ہے، اس کا امپلیمنٹیشن، اس کا ایک مکمل نظام، اس کا نام ہے اسلام. اسی دین کا نام ہے اسلام. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں خصوصاً، یہ تو ہے سارے عالم کے لیے، یہ نظام سارے جنات اور انسانوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن یہاں جو میں نے ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے تو یہ جنات اور انسانوں میں سے خصوصاً ان لوگوں کے لیے تو ضرور ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. ماننے اور نہیں ماننے والے دو قسم کے لوگ ہیں. جو مانتے ہیں دے آر کالڈ مسلمس، اور جو ریجیکٹ کرتے ہیں دے آر کالڈ کافر. اتنی بات ہے. اس دستور کو جو مان گئے وہ مسلمان ہیں، جو نہیں مانے وہ کافر ہیں. مسلم کی اصطلاح کیا ہے؟ فرما بردار. کافر کی اصطلاح کیا ہے؟ نافرمان، ریجیکٹ کرنے والا. Those peoples, those are rejected, they are called کافر. جنہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا وہ کافر. تو اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم نے دعویٰ کیا ہے ماننے کا، مسلم ہونے کا، تو پھر ادخلوا فی السلم کافہ، تو پھر پورے آؤ نا. ایک طبقہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، مسلم اور کافروں کے بیچ میں ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے. انسانیت پوری کی پوری یہی 3 گروہوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے. پوری ہول ہیومینٹی کو آپ انہی 3 پارٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں، 3 حصوں میں. مومنین فرمانبردار مسلمین جو ہیں، مومنین ہیں جو مان گئے ہیں. جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافرین ہیں. اور ایک طبقہ ہے جو درمیانی روش اختیار کرتا ہے، ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور کفر کرتا ہے. دے آر کالڈ منافقین. وہ منافقین کا طبقہ ہے. تو رب العالمین ایمان والوں سے یہ بات فرماتے ہیں کہ تم نے جب ماننے کا دعویٰ کیا ہے تو پوری بات مانو، یہ نفاق کا مظاہرہ مت کرو. شیطان کے راستے بھی تم کو محبوب لگ جائیں، وہ بھی اچھے دکھیں، اور اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی تم قدم بھی بھرو، تو یہ بات مناسب نہیں ہے.
شیطان کی نخوش کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں کی پیروی مت کرو۔ کیا ہے اس کے نخوش؟ اس کے خطوط کیا ہے؟ اس کا پہلا خط جو وہ کھینچتا ہے تمہارے سامنے، وہ غیر اللہ کی طرف تم کو مائل کرواتا ہے۔ اس کا پہلا خط ہے اس کا، تم کو اللہ کی وفاداری سے ہٹانا، اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ضمن میں تم کو بے وفا بنانا اور غدار بنانا، یہ اس کا پہلا نقش ہے۔ کیونکہ وہ خود بھی یہی کام کیا ہے تو وہ تم سے بھی یہی کرواتا ہے، اللہ کی نافرمانی۔ لیکن دوسری اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ کام بھی کرواتا ہے جو وہ نہیں کیا۔ نافرمانی تو وہ کیا اور تم سے کرواتا بھی ہے، نافرمانی اس سے ہو گئی اور وہ تم سے حسد کی بنیاد پر ہی نافرمانی اللہ کی کیا ہے، وہ یاد رکھنا۔ وہ ہم پورے آدم کے بیٹوں سے، بلکہ خود آدم علیہ السلام سے، ہمارے باپ آدم سے اور ہماری ماں حوا سے جو حسد اور بغض تھا اس کے دل میں، اس وجہ سے اس سے نافرمانی سرزد ہو گئی، وہ بغض کی وجہ سے۔ اب نافرمانی ہو گئی تو وہ ڈٹ گیا اس کے اوپر، اور وہ یہ ٹھان لیا کہ یہ آدم کو اور آدم کے بیٹوں کو بھی نافرمان بنا کے چھوڑوں گا۔ وہ یہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کام بھی وہ کرواتا جو اس نے نہیں کیا ہے، اور اس کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ کام اس لیے کروانا ہے آدم کے بیٹوں سے کیونکہ وہ رب کو جانتا ہے، وہ رب کو اتنا جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ رب بہت ساری خطاؤں کو معاف کرنے پر رحمان الرحیم عزیز الغفور ہے، وہ رب کی صفت سے واقف ہے، وہ اس کے بے شمار اوصاف، رب العالمین کے جو ہے بے شمار اوصاف، بہت اعلیٰ ترین اوصاف کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ اس میں سے اس کی اہم ترین صفت یہ بھی ہے کہ وہ عزیز الغفور ہے۔ دیکھیے الغفور ہی بہت بڑی بات ہے، غفور ہی بہت بڑی بات ہے، غفار ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ غفار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پردہ پوشی کر دینے والا، عیبوں کو، نقائص کو چھپا دینے والا، پردہ پوشی۔ تو اس کو معرفہ لگا دیا جائے جی، یہ نکرہ کے ساتھ آیا ہے، غفور یا غفار، یا اس کو حرف معرفہ لگ جائے، اس کی تخصیص ہو جائے، الغفار، بہت بڑی بات ہو گئی۔ اس کے جیسا پردہ پوشی کرنے والا ہی کوئی نہ ہو، الغفار۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا اور احسان دیکھ لیجئے، جب اپنی صفت کو اللہ نے بیان کیا تو الغفار کے ساتھ ساتھ عزیز بھی لگا دیا، العزیز بھی لگایا، العزیز الغفور۔ اللہ اکبر۔ اب بتا دیجئے پوری کائنات میں صرف مستثنا وہ اکیلا ہو گیا، کوئی اور ہے ہی نہیں اب۔ العزیز الغفور، زبردست ترین مغفرت کرنے والا، معاف کر دینے والا بڑے سے بڑے گناہوں۔ تو یہ ابلیس کو معلوم ہے وہ عزیز الغفور ہے تو وہ معاف کرے گا، تو اس سے ایسا کام کرانا آدم کے بیٹے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ باوجود عزیز الغفور ہونے کے بھی نہ بخشے، اتنا غضبناک ہو جائے، اتنا ناراض ہو جائے آدم کے بیٹے سے کہ باوجود اپنی عزیز الغفاریت کے بھی وہ نہ معاف کرے۔ تو ایسا کون سا کام کراؤں؟ تو وہ چاہتا ہے کہ ایسی غداری اللہ تعالیٰ کے ضمن میں کرا دوں آدم کے بیٹوں سے کہ کبھی ان کی مغفرت کی صورت ہی نہ نکلے کوئی۔ تو وہ شرک کراتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ شرک، وہ نہیں کرا کبھی شرک، یاد رکھ لیجیے۔ وہ بار بار بولتا بھی حدیث شریف میں ہے، جب بندے سے شرک کا حکم دیتا ہے اور بندہ آدم کا بیٹا جب شرک کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو وہ چیختا ہوا بھاگتا ہے، میں بہت ڈرتا ہوں اللہ سے، تو وہ کام کر دیا جس کی میرے پر ہمت نہیں کرنے کی۔ وہ بھی نہیں کرتا وہ کام، وہ بھی کانپ اٹھتا، چیخ پڑتا ہے، وہ کام کر دیا تو تیری مقصودیت ختم ہو گئی۔ اب سمجھے آپ؟ تو شرک کرواتا ہے، یہ پہلا نقش ہے اس کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ایسے بے شمار مولا علی کے اڈے قائم ہوں گے کائنات میں، ایسے بے شمار مناظر اور دیولے قائم ہوں گے دنیا میں، کیونکہ وہ کام کرواتا آدم کے بیٹوں سے جس کے بعد مغفرت نہ ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار
وما للظالمین من انصار، وہ کام کرواتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے ماں سوا جو گناہ کے لیے وہ چاہے گا معاف کر دے گا، اس کی مرضی۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، اللہ جنت اس پر سے حرام کر دیا ہمیشہ کے لیے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ وہی کام کرواتا ہے۔ یہ پہلا نقش ہے اس کا، وہ آپ کو ڈال دیتا ہے اس راستے پر۔ دوسرا، بد اخلاق بناتا ہے آپ کو، بد کردار بناتا ہے آپ کو، ننگا اور برہانہ کرتا ہے آپ کو۔ اس کا پہلا پیترا ہے اس کا، وہ جو آدم کی ذات پہ اس نے سب سے پہلے جو پیترا اختیار کیا، پہلا وہ یہ تھا کہ اس نے برہانہ کیا ہمارے ماں اور باپ کو۔ یہ پہلا پیترا ہے اس کا، پہلی چال یہی تھی اس کی۔ شرک سے بھی پہلے یہ چال چلا، وہ شرک بعد میں، سب سے بڑے گناہ کو تو بعد میں کیا، وہ پلان میں رکھا آپ نے، لیکن پہلا کام جو ہمارے باپ آدم سے کروایا، ہوا سے کروایا، مقصد جنت سے پہلے نکلوانا تھا اس کا۔ پہلے اس کو جنت سے تو نکالو، سیکیورٹی بہت زیادہ کڑک ہوتی ہے وہاں کی، وہاں میرے کام آسان نہیں ہے، تو وہاں سے تو پہلے نکالو، اس کے بعد جو چاہے آرام سے کریں گے بڑے بڑے کام۔ تو پہلے وہاں سے نکلوانے کے لیے اس نے وہ چال چلی۔ جس درخت سے منع کیے گئے تھے دونوں، ان دونوں کو جھانسا دیا کہ درخت کے پاس نہیں جانے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ تم کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے، جنت میں رہ جانے والے نہ بن جاؤ، فرشتوں جیسے نہ بن جاؤ، تمہارا رب تم کو ایسا بنانا نہیں چاہتا، اس لیے مت جاؤ بولا درخت کے پاس۔ کیوں نہیں جاتے تم دونوں؟ کیوں نہیں چکتے اس کا مزہ؟ گمراہ کر دیا۔ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اللہ نے فرمایا دونوں کو گمراہ کر دیا شیطان نے۔ وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور وہاں جہاں جنت میں وہ سکون سے رہ رہے تھے وہاں سے نکلوا دیا اس ذلیل نے۔ اللہ نے فرمایا اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو۔ تو پہلا کام اس نے کیا کیا؟ دونوں کو برہانے کیا، بد کردار بنایا۔ تو وہ آدم کی اولاد پر یہ پیترا اتنا زبردست طریقے سے استعمال کرتا ہے، یاد رکھیں اس کے لیے سب سے پہلے اس نے اس کے جنات اور انسانوں میں کے چیلے چکارے شاگرد جتنے ہیں ان کو سب سے پہلے بڑی مہم پر لگایا کہ ننگے کرنے کی مہم پہلے نکالو، سب سے پہلے ننگے کرو، چاہے دین کے نام پہ کرو چاہے دنیا کے نام پہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کا حج برہانے ہو کے کرتے تھے لوگ، تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ رسول اللہ کی آمد سے پہلے دین ابراہیمی کے پیروکار تھے عرب کے خود لوگ، رسول اللہ کی قوم کے لوگ، ٹھیک ہے، بنو ہاشم، بنو قریش، بنو مطلب، سب دین ابراہیمی کو ماننے والے تھے، خانہ کعبہ کا حج بھی کرتے تھے، لیکن کیسا کرتے تھے؟ پورے کپڑے اتار کے مادر ذات برہانے ہو کے کرتے تھے۔ تو یہ ابلیس نے ہی کروایا تھا، برہانے کرنے کا مشن اس کا بہت پرانا ہے۔ اس کے بعد ماڈرن کلچر جب آیا تو ابلیس کا پورا مشن جب جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، اس کی ٹیکنالوجی جب ایجاد کروایا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مقدر میں تھا، آدم کو عطا کرنا تھا ٹیکنالوجی، آزمائش تھی، امتحان تھا آدم کے بیٹوں کا، تو وہ امتحان جیسے ان کا پورا ہونے کو گیا، ٹیکنالوجی سے، سائنس سے، تعلیمات سے آراستہ ہوئے، تو ابلیس بھی اپنا کام اسی ذریعے سے بڑھایا، وہی ذرائع کو اختیار کیا۔ انہیں بولا بہت اچھا ہے، میرے کام میں تو اور آسانی تر ہوتے جا رہی ہے، کرو۔ اس کے بعد عورت ذات کو اس قدر معیوب چیز بنا دیا اور گندی چیز بنا دیا معاشرے کی کہ کوئی ویلیو نہیں رکھا، اس کو ان ویلیبل کر دیا، اس کو ایک گندی چیز بنا دیا، اس کو ننگی کے بدترین چیز بنا کے چھوڑ دیا معاشرے میں۔ آج یہ آپ کا انٹرنیٹ اور یہ بڑے اسکرین، چھوٹے اسکرین، جیب میں آنے والے اسکرینز، ان سب کے ذریعے سے اس نے آدم کی اولاد کو اس قدر ننگے کر دیا کہ نہ آدمی کی کوئی ویلیو رہ گئی نہ عورت کی کوئی ویلیو رہ گئی۔ یہ اس کے نقوش ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے آپ کو برہانہ کرنے کے ساتھ ساتھ، بے حیا بنانے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی بنایا، بد اخلاق بھی بنایا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سوالات انبیاء کے بعد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتے ہیں۔ تو اس نے جب یہ سنا کہ محمد رسول اللہ نے لوگوں سے کہا
کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں، اس کو پر کر دوں، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے نوٹ کر لیا، اس نے کہا آپ کے بھیجے جانے کے اصل مقصد کو آپ نے بیان کیا، اتنا بڑا آپ کا نصب العین ہے کہ آپ اخلاق اور کردار کو پر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت خوب، آپ کی امت کو سب سے بدترین اور بد کردار بنا کے میں دکھاؤں گا۔ اس نے یہ ٹھانا، اس نے پھر یہ ٹھان لیا اب میرا کام ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اس کے خلاف کروایا جائے آپ کی امت سے۔ وہ انتظار میں تھا محمد رسول اللہ کی وفات کے۔ جیسا رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس نے یہ کام لے کر کے وہ اڑ گیا۔ اس نے پھر نافرمانوں کو کھڑا کر دیا، منافقین کو، زکوٰۃ کا انکار کرو، تلواریں اٹھاؤ، جھوٹ بولو، زمین میں دندناؤ، تم طراق کے ساتھ مسلط ہو جاؤ، اور ظلم ڈھاؤ، جو چاہے کرو، بد کردار بد اخلاق بنا کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مسلمانوں کی تاریخ، میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھنا اہل ظرف کا کام ہے، کم ظرف تاریخ کبھی نہ پڑھے۔ جن کے اندر صبر کا مادہ اور تحمل کا مادہ اور توراندیشی اور بردباری نہ ہو، وہ تاریخ کی کتابیں ہرگز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ اسلام سے ہی نکل جائیں گے۔ وہ مسلمانوں کے کردار دیکھ کر کے اسلامی چھوڑ دیں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، وہ تقدیر تھی۔ تقدیر میں وہ بدترین لوگ وجود میں آنا طے تھا، وہ وجود میں آئے۔ ابلیس نے ان کے اوپر وہ کام کیا جس کو اللہ بخوبی جانتا تھا کہ ابلیس وہ کام کرے گا، اور یہ بدترین لوگ اس کے کام کے اوپر چلیں گے اور دنیا میں فساد ڈالیں گے۔ اللہ خوب جانتا تھا، وہی تقدیر اللہ نے طے کی تھی۔ یہ ہوا۔ رسول اللہ کے صحابہ کے سروں کو کاٹا گیا، کعبۃ اللہ کے پرنالے کو سر لٹکایا گیا عبداللہ بن زبیر کا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 مسلمان کاٹے گئے، ہنگامہ آرائی ہوئی، جانوروں کی کھالوں میں لپیٹ کر کے دھوپ میں سکایا گیا زندے لوگوں کو۔ کیا نہیں کیا گیا، چھوڑ دیجیے، آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ یہ بد اخلاقی اور بد کرداری کی انتہا ابلیس لعین نے آدم کے بیٹوں میں کھینچی۔ کہنے کو تو سب مسلمان تھے، سب کلمہ پڑھ رہے تھے۔ حجاج بن یوسف وہ آدمی تھا جس نے قرآن پر اعراب لگوائے آپ کی آسانی کے لیے، اس خدمت کی وجہ سے آج آپ قرآن، عجمی لوگ اچھی طریقے سے قرآن ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا احسان اس ملت کے اوپر ہے، لیکن اس کے کرتوت، مسلمان تھا، اسلام کا دم بھرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی خدمت کرتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے؟ لیکن آج بھی میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ہم مسلمان ہیں اور بہت بڑے اپنے آپ کو ترا لگا کر کے بات کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے پیروکار ہیں، اور چاپلوسی کرتے ہیں ایسے ہی منکرات پر عمل کرنے والوں کی۔ جی، کوئی آدمی ہے جو پورے عرب کے خطے کو یورپ میں تبدیل کر کے دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ اس کے تمام منکرات کی پردہ پوشی کر کے آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل توحید میں سے موحد آدمی، اس کی تائید کرنی چاہیے۔ جی، جس کا منشا ہے کہ جہاں قرآن و سنت کا نظام اللہ کے رسول نے قائم کیا، وہ اس سرزمین کو یورپ کے کلچر میں ڈھالنا چاہتا ہے، یورپ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ وہ یورپ میں تبدیل کر دے گا 5 سالوں میں۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کی مخالفت میں کوچ کرو، خروج کرو، تلواریں اٹھاؤ، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ چپ تو ہو جاؤ، اگر غیرت مند ہو تو چپ تو ہو جاؤ، حمیت اگر ہے تو چپ ہو جاؤ، تائید تو مت کرو، تائید تو مت کرو، اس کے جرائم کی پردہ پوشی تو مت کرو، منکر کو منکر کہنے کی ہمت تو رکھو، معروف کو معروف کا حکم تو دو لوگوں کو۔ نہیں، بد اخلاقی، بے حیائی عروج پر جا رہی ہے، شیطان کے نقوش ہے۔
زمین میں جباروں کی طرح سے چلنا. اللہ کا حکم ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، خبردار زمین میں اکڑ کر کے متکبرانہ چال نہیں چلنا مومن بندو. اللہ نے فرمایا، اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفت بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں لا يمشون فی الارض، کیا فرمایا؟ یمشون علی الارض، یمشون علی الارض ہونا، زمین میں کیسے چلتے ہیں؟ وہ بردباری والے نرم چال چلتے ہیں، نرم چال چلنے والے. اور اللہ کے بندے زمین میں متکبرانہ چال نہیں چلتے. لا يمشون فی الارض مرحا، وہ اکڑ کر کے متکبرانہ چال نہیں چلتے زمین میں. رحمان کے بندے، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. لیکن آج متکبر بنایا گیا، بات نہیں کر سکتے. آپ بات کرے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو غائب کر دیا جائے گا، تہہ خانہ بند کر دیا جائے گا، موت کی گھاٹی میں پھینکا جائے گا. آپ کو جباروں اور متکبروں کی سلطنت، حکمرانیاں ہیں. یہ اسلام ہے. ادخلوا فی السلم کافہ کو کیا سمجھا آپ نے؟ پھر دھوکے، فریب، جھوٹ بے شمار بے شمار ہے. عجیب معاشرہ ہے آپ کا. کل ایک عورت رو رو کے مجھ سے بول رہی ہے کہ میرے شوہر صاحب بن گئے، مرشد بن گئے، اور لوگوں کو پھوپا کرتے پھر رہے ہیں، اور ان کی حرکت سے میں انتہائی پر رو رہی ہے، زار و خطا رو رہی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بندی مصلی پہ گر جا یا قہار کو پکار. اور کیوں میں نے ایسا کہا کہ قہاریت کو پکار اس کی؟ اس لیے کہا کہ وہ جو شکایت کر رہی ہے وہ سن لیجیے، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ جس گھر میں جا کے جھاڑ پھونک کر رہا تھا اس عورت کے اوپر ڈورے ڈالا، اور اس عورت کو بول رہا ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے، اور شوہر کو یہ بول رہا ہے کہ تیری بیوی تیرے قابل نہیں ہے، وہ غیر مرد و تعلق رکھتی ہے، اس کو چھوڑ دے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے شوہر سے چھڑا کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے لے. اور وہ صاحب کی بیوی رو رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا یہ بدترین کام میرے بچیوں کے سامنے آ سکتا ہے کیونکہ وہ کسی کا گھر تباہ کر رہا ہے. یہ کردار ہے آپ کے مسلمانوں کے. اس میں یہ صاحب تو شیطان ہے ہی، لیکن پورا معاشرہ ہی اس میں شامل ہے، پورا معاشرہ ہی غدار ہے. صاحب پڑھنے پھونکنے کے لیے آتا ہے تو یہ بے پردہ ہو کے یہ پریوں کی طرح سے نکل کے صاحبوں کے سامنے بیٹھتی ہے تو کس کے دین پر عمل کرتی ہے؟ یہ دین کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا دین تو نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے تھے تو بیعت لے رہے تھے، ایک مرتبہ پردے کے اوٹ سے بیعت لیتے تھے، پیچھے سے، پیچھے عورتیں بیٹھتی تھی، پانی کا برتن آپ اندر ڈھکلتے تھے پردے کے پیچھے سے اور کہتے تھے کہ پانی میں ہاتھ ڈبا دو، بس میں اس میں ہاتھ ڈبا دوں گا، تمہاری بیعت ہو گئی ہے. تو ایک عورت نے ہاتھ باہر نکال دیا پانی میں ڈبانے کے لیے پردے سے، تو رسول اللہ نے کہا عائشہ اس عورت سے کہو کہ فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچے، محمد کسی غیر محرم عورت کی ننگی انگلی بھی دیکھ نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے کھینچ لو ہاتھ. یہ تھا دین محمد رسول اللہ کا. اور آج آپ پیشانی کو، اپنی مریدہ کے پیشانی کو صاحب پیشانی لگا کر کے بیعت لیتا ہے. کس کا دین ہے؟ شیطان کا. یہ کس کا دین ہے؟ یہ شیطان مردود کا دین ہے. تو اللہ فرماتے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، مگر تم پورا کمپلیٹ دین اسی سے لیتے ہو اور اس کو نام دیتے ہو دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غداری ہے تمہاری. اور ایسے بے شمار ہے، ایک بات نہیں بتا سکتا میں آپ کو.